السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے اور میرے اس نیو چینل ہارر ناول آفیشیل کو آپ سب نے سبسکرائب کرنا ہے اور سپورٹ کرنا ہے۔ بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ انہوں نے عمران سے کہا کہ تم نے ان کو چاندی کی گولیوں سے مارنا ہے، لیکن ایک بات مت بھولنا، چاندی کی گولیاں تب اثر کریں گی جب اس کے اندر تم تانبے کا استعمال کرو گے۔ 7% تمہیں اس میں تانبے کا استعمال کرنا ہوگا، کیونکہ جب تانبے کا استعمال کرو گے تو وہ گولی جنات کو بہت زیادہ اثر انداز کرتی ہے۔ جس پہ عمران کہنے لگا کہ مجھے اس کی مقدار کا پتہ نہیں لگے گا۔ سمجھ آ گئی اس بات کی، یعنی مجھے چاندی سے زیادہ تانبے کا استعمال کرنا ہوگا، زیادہ اس میں مقدار تانبے کی ہونی چاہیے۔ جس پر محمد بخش نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اب عمران محمد بخش سے پوچھنے لگا کہ مجھے یہ بتائیں کہ جنات کی طاقت کو کم کیسے کرتے ہیں۔ محمد بخش بہت زیادہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ جنات کی طاقت کو کم کیسے کرتے ہیں، اور ساتھ ہی عمران نے یہ کہہ دیا کہ جنات کو بے ہوش کیسے کرتے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں سن کر محمد بخش اور ہنسنے لگے، اور پھر عمران نے کہہ دیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ جنات کو بے ہوش کرنے کے بعد ان کو ہوش میں کیسے لے کر آتے ہیں۔ یہ ساری باتیں محمد بخش نے سنی اور کہا کہ اب خاموشی سے ان کا جواب لو۔ جنات کو اگر بے ہوش کرنا ہو اور ان کی طاقت کو کم کرنا ہو تو اس کے لیے تمہیں خس کا استعمال کرنا ہوگا، خس کی دھونی دینی ہوگی، اور اگر تم جنات کو ہوش میں لانا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں اگر کا استعمال کرنا ہوگا۔ عمران خاموشی سے ساری باتیں سن رہا تھا اور کہنے لگا کہ خس اور اگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر سے بس ایک چیز ذہن میں آئی ہے، اگر یعنی اگربتی، کیونکہ اگربتی میں تو خوشبو ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں، جو خس ہوتی ہے، خس کی دھونی دینے سے یعنی خس کا عطر لگانے سے جنات کی طاقت کم ہو جائے گی۔ عمران نے کہا کہ یہ خس مجھے کہاں سے ملے گی؟ جس پر انہوں نے کہا کہ جب تم نہر کے کنارے جاؤ گے تو جو نہر کے کنارے کے اوپر گھاس ہوتی ہے، اس گھاس کو اتار کر اس کا ایک خاص قسم کا عطر بنتا ہے۔ اکثر لوگ پہلے وقتوں میں اس گھاس کو اتار کر اپنے گھروں میں رکھ لیتے تھے۔ گرمی کے موسم میں وہ خس انتہائی ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور پنکھا چلنے سے اس کی ہوا ٹھنڈی آنے لگتی ہے، کیونکہ جنات کے جسم کا ٹمپریچر بہت گرم ہوتا ہے اور ٹھنڈی چیز سے ان کے جسم کا ٹمپریچر بہت ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور ٹھنڈے ہونے سے یہ اپنی طاقت کھو بیٹھتے ہیں۔ عمران اب خاموشی سے سن رہا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو اگر ہوتی ہے، اگر بھی ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی ہوتی ہے اور اس کے عطر کو نکالا جاتا ہے۔ اگر کو عربی زبان میں عود کہا جاتا ہے، اور عود کا مزاج گرم اور خشک ہوتا ہے۔ جیسے ہی عود کی خوشبو یعنی اس کا عطر جنات کو لگایا جاتا ہے تو یہ فوراً ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور ان کے جسم میں طاقت آ جاتی ہے۔ عمران محمد بخش کو کہنے لگا کہ بہت خوب، آپ واقعی بہت عالم اور فاضل انسان ہیں۔ آپ نے مجھے جو کچھ سکھایا اس سے مجھے بہت مدد حاصل ہوگی۔ اب میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ محمد بخش عمران کی بات سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور عمران کہنے لگا کہ آپ مجھے گناہ گار مت کریں، آپ ایک اللہ والے ہیں اور مجھ جیسے انسان کے لیے کیوں کھڑے ہو گئے ہیں۔ محمد بخش یہ کہنے لگے کہ تم سید چراغ شاہ صاحب کے مرید ہو، اس لیے میں تمہاری عزت کرتا ہوں۔ عمران نے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا اور بھاری نوٹ نکال کر ان کو یہ ہدیہ دیا۔ محمد بخش کہنے لگے کہ عمران، ان پیسوں کی تھیلی کو لے جاؤ، یہ میرے کسی کام کے نہیں ہیں۔ ہم اللہ والے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ حکمت کے پیشے سے میری ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، مجھے ان پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عمران کی لاکھ منتوں پر میاں محمد بخش نے کہا کہ یہ پیسے میری طرف سے غریبوں میں دے دینا، کسی کے کام آ جائیں گے۔ خیر، عمران نے وہ پیسوں کی تھیلی پاس رکھ لی اور کہا کہ میں فوراً اکتاش سے جا کر ملنا چاہتا ہوں بنا ٹائم ضائع کیے ہوئے۔ جس پر وہ اللہ والے کہنے لگے کہ جن کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں ان کے دل خالی ہوتے ہیں، میرا دل بھرا ہوا ہے، اس لیے دوبارہ ایسی غلطی مت کرنا۔ عمران نے محمد بخش سے اجازت لی۔ عمران اور سلمان وہاں سے نکل پڑے۔ سلمان یہ کہنے لگا کہ جو لوگ بھی اکڑ کر زمین پر چلتے ہیں، زمین ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ جس پر عمران نے سلمان سے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے تم ہی اسی
لائن کے انسان ہو، کوئی اللہ والے لگتے ہو، شاید غلطی سے ادھر آ گئے ہو۔ سلمان کہنے لگا کہ میں تو اللہ والوں کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں۔ یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ عمران نے دوبارہ کہا کہ تم دیکھو میری مدد کرو اور میرے ساتھ اکتاش کو ملنے کے لیے چلو۔ اکتاش وہی جو کہ اخنوخ قبیلے کا سردار جن تھا، جو کہ کنٹیلیا کے سردار قبیلے کے کنٹیلیا نامی ایک جن کو مارنا چاہتا تھا۔ سلمان پھر اچھل پڑا اور کہنے لگا کہ میں بڑی بیگم صاحب کو بتا دوں گا، میں آپ کے ساتھ کبھی بھی ادھر نہیں جاؤں گا۔ عمران نے کہا کہ بڑی بیگم صاحبہ مجھے منع نہیں کر سکتی، کیونکہ سید چراغ شاہ صاحب کا حکم ہے اور مجھے یہ کام اب لازمی کرنا ہے، تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اتنے میں وہ تنگ گلیوں سے گزرتے ہوئے اپنی کار کی طرف چلے گئے اور روانہ ہو گئے۔ مصر کے ایک قدیم شہر اسنا میں ایک انتہائی گنجان آباد علاقے میں بہت بڑی حویلی، لوگ بھی اس حویلی کو دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے۔ گنجان آباد علاقے میں اتنی بڑی حویلی اور اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ، کہا جاتا تھا کہ قدیم وقتوں میں بادشاہ کی ایک کنیز اس میں رہا کرتی تھی اور اس کے ارد گرد جو گھر تھے وہ سارے اس کنیز کے خدمتگار تھے۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم دور سے ادھر ایک شخص رہتا ہے جس کا نام الکیس ہے۔ الکیس انتہائی بلند قد کا اور بھاری جسم کا انسان تھا۔ الکیس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ کئی صدیوں سے، یعنی جب بادشاہ کی وہ جو کنیز تھی اس دور سے، اس شخص کو ایسے ہی دیکھا جا رہا ہے، نہ تو یہ بوڑھا ہوتا ہے، نہ ہی بیمار ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کی حالت میں کوئی فرق پڑتا ہے۔ یہ ویسے کا ویسا ہی ہے، قدیم وقتوں سے اس کو دیکھتے آ رہے ہیں۔ اور الکیس نامی وہ شخص جو کہ اس حویلی کے اندر رہتا ہے، حویلی کا زیادہ تر حصہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا اور آدھا حصہ ویران تھا۔ اچانک سے الکیس اپنے کمرے میں آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے کمرے میں ایک بلب چل رہا تھا۔ بلب کی روشنی اچانک سے مدھم ہونے لگی، مدھم ہوتے ہوتے ایک سرخ رنگ کے دائرے میں بدل گئی، اور اس سرخ رنگ کے دائرے کے اندر سے اچانک سے ایک بدنما خوفناک شکل نمودار ہوئی، اور وہ یہ کہنے لگی کہ عمران کو ہلاک کر دو، وہ شیطان کے بڑے چیلے کنٹیلیا کو مارنا چاہتا ہے۔ الکیس اتنے میں چونک کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، کون ہو تم؟ کیا کہہ رہے ہو؟ جس پر وہ خوفناک چہرہ جو کہ الکیس کی طرف نمایاں ہوا تھا، وہ یہ کہنے لگا کہ ہاں، عمران کو مار دو ورنہ وہ سب کو ہلاک کر دے گا۔ الکیس وہ انسان تھا جو کہ بادشاہ کی کنیز ادھر رہتی تھی اس کا بیٹا تھا، اور وہ کنیز ایک پجاری کی خدمت گار تھی۔ اس پجاری نے اس کو ایسی طاقتیں بخشیں جب الکیس پیدا ہونے والا تھا، جن طاقتوں کے استعمال سے الکیس آج تک بوڑھا نہیں ہو سکا۔ وہ بھی ایک شیطان ہی تھا، اور ایک شیطان ہی دوسرے شیطان کی باتوں کو سمجھ سکتا تھا۔ الکیس کو وہ بدنما چہرہ جو کہ واضح ہوا تھا بلب کی مدھم روشنی میں، وہ اب غائب ہو گیا اور بلب کی روشنی تیز ہونے لگی۔ الکیس نے اچانک سے کوئی منتر پڑھا اور دیوار کی طرف پھونک دیا۔ دیوار دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اور اندر سے ایک چھوٹے سے قد کا شخص باہر نکلا۔ وہ شخص یہ کہنے لگا، میرے آقا حکم کریں، آپ کو کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا، ایک عجیب سی کشمکش میں پھنس گیا ہوں، عمران کو ہلاک کرنا ہے، میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ عمران کون ہے۔ جس پر اس خدمت گار جن نے کہا، میرے آقا میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں، عمران وہ شخص ہے جو کہ انتہائی صالح اور نیک ہے، بہت سی نورانی طاقتیں اس کی پشت پر ہیں، اور اس کی ماں جو کہ ہر ٹائم اس کے لیے دعا کرتی ہے، تو کوئی بھی آفت اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ اور یہی عمران کنٹیلیا کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، شیطانی قبیلہ جو کہ بہت سے شیطانوں کا پیروکار ہے اور بہت سے مسلمان جنات کو اپنے قبضے میں اپنا پیروکار کرنا چاہتا ہے، یعنی ان کے مسلک کو بدلنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اکتاش سید چراغ شاہ صاحب کے حوالے سے عمران کو ملنے کے لیے گیا تھا اور عمران سے مدد طلب کرنا چاہتا تھا، لیکن عمران نے اس کو انکار کر دیا۔ لیکن کسی طریقے سے اکتاش کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ عمران میری مدد ضرور کرے گا، اور اب اسی وجہ سے عمران کنٹیلیا کے قبیلے کے سردار کنٹیلیا کو مارنا چاہتا ہے، اور وہ آج میاں محمد بخش کے پاس گیا تھا۔ اسی اثنا میں وہ جنات کے متعلق ساری خبر لینے کے لیے گیا تھا کہ جنات کو کیسے ہلاک کیا جاتا ہے۔ الکیس ساری باتیں سن کر اب حیران ہو رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ شیطان نے، یعنی بڑے شیطان نے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے کہ تم
یعنی میرے خدمتگار کے طور پر کام کرو گے اور عمران کو ہلاک کرنے میں میری مدد کرو گے۔ جس پر وہ خادم جن یہ کہنے لگا کہ بہت سے لوگ، یعنی موگ، یابس اور اس کے بعد ایک انگریز کلائیڈ نامی شخص جو کہ اس کو ہلاک کرنے کے لیے گیا تھا، وہ سارے کے سارے فنا ہو چکے ہیں۔ عمران کو ابھی تک کوئی ہلاک نہیں کر سکا، اس کو ہلاک کرنا ناممکن ہے، لیکن ہمیں شیطانی قوتوں کی بات ماننی ہوگی، کیونکہ کنٹیلیا یہ چاہتا ہے کہ اخنوق قبیلے کا جو سردار اکتاش ہے اور اس کا سارے قبیلے کے لوگ، وہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے مسلک کو چھوڑ کر شیطان کے پیروکار بن جائیں اور اپنے مسلک سے ہٹ جائیں۔ اکتاش ایسے نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اکتاش پاکیشیا کے سب سے بڑا مسلمان قبیلوں کا جنات ہے، اور وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو کبھی بھی شیطان کا پیروکار نہیں ہونے دے گا۔ اسی وجہ سے وہ عمران کی مدد طلب کر رہے ہیں، اور عمران چونکہ اب اس کی مدد کرنا چاہتا ہے اور اکتاش تک یہ خبر پہنچ چکی ہے۔ اس خادم جن نے الکیس سے کہا کہ موگ اور یابس شیطانی دنیا کے سب سے ماہر شیطانی پلاننگ کرنے والے جنات تھے، لیکن وہ بھی ناکام رہے ہیں عمران کو ہلاک کرنے میں۔ خیر، اب یہ ساری انفارمیشن الکیس تک پہنچ چکی تھی۔ الکیس نے کہا کہ یہ کس شیطان دائرے کی بات کر رہے ہو؟ جس پر خدمتگار جن نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہاں، الکیس نے کہا، اس کے متعلق کچھ انفارمیشن مجھے بھی ہے، یعنی شیطانی دائرے بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ کالے جادو کا دائرہ، سفلی علوم کا شیطانی دائرہ، ذیلی شیطانی دائرہ، اور انسانوں کو بھٹکانے والے شیطان علیحدہ ہوتے ہیں۔ بہت سے انسانی لوگوں کو نقصان پہنچانے والے، انسانی لوگوں کو تکلیف دینے والے جو شیطان ہوتے ہیں وہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ تم ان کے متعلق نہیں جانتے۔ چھلاوا جنات اور ہوتے ہیں، بہت سے علوم ہوتے ہیں جو کہ انسان کو مختلف قسم کی تکلیفات دیتے ہیں۔ شیطانی دائرہ کار بہت بڑا ہوتا ہے۔ خیر، جیسے جیسے تم میرا کام کرو گے ان کے متعلق میں تمہیں بتاتا رہوں گا، اور جب تم اپنے کام کو پورا کر لو گے تو سب سے بڑا شیطان تمہیں انعام کے طور پر کچھ چیزیں نوازے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں کچھ طاقتیں بھی دے گا۔ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، اس لیے جو ہم جنات ہوتے ہیں وہ انسانوں تک سیدھے طور پر رسائی نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید جنات انسان کے اوپر ہر طرف سے حملہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ نیک اور صالح لوگوں کے اوپر جنات کو بھی حملہ کرنے میں دقت پیش آتی ہے، کیونکہ ان کے پیچھے ان کے نیک اعمال اور ان کے جو عبادات ہوتی ہیں وہ سائے کی طرح کھڑی ہوتی ہیں۔ اس لیے سارا کام سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا۔ پہلے بھی بتا چکا ہوں، عمران انتہائی صالح انسان ہے۔ اب یہ ساری بات الکیس نے اپنے خدمتگار جن کو بتا دی، سیم اسی طرح جیسے موگ نے یابس کو حکم دیا تھا۔ اب الکیس اور اس کے خدمتگار جن کا کیا انجام ہوگا یہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پتہ لگے گا۔ لسنر، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ نمبر 6۔ کیسی لگی آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، اور اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔